السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، جماعت دہم، مضمون اردو، عنوان ہے استعارہ، اس کے ارکان اور مثالیں۔ اس حوالے سے آپ کا ٹیچر مفتی مطیع اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ خطا جس سے نہیں ہوتی اسے رحمان کہتے ہیں، خطا جس سے نہیں ہوتی اسے رحمان کہتے ہیں، خطا کر کے جو پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں۔ جی بیٹا، استعارہ، اس کی تعریف اور مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے ادار لینا، عاریت پر لینا، قرض لینا، عارضی طور پر کسی سے کوئی چیز لینا، اس کو استعارہ کہتے ہیں لغوی اور لفظی معنی کے اعتبار سے۔ علم ادب کی اصطلاح میں استعارہ کہتے ہیں کسی لفظ کا حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی مراد لینا، جبکہ حقیقت اور مجاز دونوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، تشبیہ کا علاقہ ہو۔ مثال دیکھیے، ماں نے کہا میرا چاند آ رہا ہے۔ ماں نے کہا میرا چاند آ رہا ہے۔ یہاں چاند کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، پلکوں سے گر نہ جائے یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہا۔ یہاں موتی کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، علی شیر ہے۔ علی شیر ہے۔ یہاں شیر کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ استعارہ کے کتنے ارکان ہیں؟ تو استعارہ کے 3 ارکان ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ وجہ جامع۔ مستعار لہو کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص یا وہ چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادار لیا جائے، کوئی لفظ عاریت پر لیا جائے، کوئی لفظ قرض لیا جائے، اس کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ جیسے نیچے مثالوں میں دیکھیے، ماں نے کہا میرا چاند آ رہا ہے۔ یہاں چاند کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے اور یہ بچے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو بچہ مستعار لہو ہے۔ پلکوں سے گر نہ جائے یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہا۔ یہاں مثال میں آنسو کا لفظ مستعار لہو ہے، شعر میں اس کے لیے موتی کا لفظ ادار لیا گیا ہے۔ علی شیر ہے، یہاں اس مثال میں علی مستعار لہو ہے، شیر کا لفظ اس کے لیے ادار لیا گیا ہے استعارہ کے طور پر۔ مستعار منہ۔ مستعار منہ یہ وہ شخص یا وہ چیز ہے جس سے کوئی لفظ ادار لیا جائے یا جس سے کوئی لفظ عاریت پر لیا جائے۔ مثلا ماں نے کہا میرا چاند آ رہا ہے۔ یہاں چاند کا لفظ جو ہے بچے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو چاند یہ مستعار منہ ہے۔ پلکوں سے گر نہ جائے یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہا۔ یہاں موتی مستعار منہ ہے، اس سے جو ہے آنسو مستعار لہو کے لیے اس سے ادار لیا گیا ہے لفظ۔ علی شیر ہے، یہاں اس مثال میں شیر مستعار منہ ہے اور اس علی اس کا مستعار لہو ہے۔ وجہ جامع یعنی وہ مشترک صفت جو مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں میں شریک ہو، دونوں میں مشترک ہو۔ مثلا ماں نے کہا میرا چاند آ رہا ہے، تو بچہ اور جو مستعار لہو ہے، چاند مستعار منہ ہے، دونوں میں وجہ جامع خوبصورتی ہے۔ پلکوں سے گر نہ جائے یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہا۔ یہاں آنسو مستعار منہ ہے، مستعار لہو ہے، اور موتی مستعار منہ ہے، دونوں میں مشترک چیز، جامع چیز
وہ چمک ہے۔ علی شیر ہے، یہاں پر شیر مستعار منہ ہے، علی مستعار ہے، مستعار لہو ہے، دونوں میں مشترک صفت یا وصف وہ ہے بہادری۔ جی بیٹا آگے تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے؟ تو تشبیہ اور استعارہ میں کئی طرح سے فرق جو ہے نا وہ پایا جا رہا ہے۔ تو پہلا فرق ہے تعریف کے لحاظ سے۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی مشترک صفت یا وصف کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اور استعارہ کہتے ہیں ایک لفظ کا حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی مراد لینا، جبکہ دونوں میں تشبیہ کا علاقہ، تشبیہ کا تعلق موجود ہو۔ جیسے علی شیر ہے، علی شیر ہے یہ استعارے کی مثال ہے، اور علی شیر جیسا بہادر ہے۔ تو دیکھو علی شیر جیسا بہادر ہے، یہ تشبیہ ہے، اس میں علی کو شیر جیسا قرار دیا گیا ہے، اور دوسری مثال میں علی کو مجازی معنی شیر کے معنی میں لیا گیا ہے۔ دوسرا فرق ہے تشبیہ۔ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو بعینہ ہو بہو دوسری چیز قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے علی شیر جیسا بہادر ہے، یہ تشبیہ ہے، اور علی شیر ہے تو یہ استعارہ ہے۔ تیسرا فرق ہے ارکان تشبیہ کے اعتبار سے۔ تشبیہ کے ارکان 5 ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بھی، وجہ تشبیہ، تشبیہ غرض تشبیہ، حرف تشبیہ۔ اور استعارہ کے ارکان 3 ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ چوتھا فرق ہے معنی کے اعتبار سے۔ تشبیہ اس کی بنیاد حقیقت میں ہوتی ہے، بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، اور استعارہ کا بنیاد مجاز پر ہوتا ہے۔ یعنی تشبیہ میں حقیقی معنی کا لحاظ ہوتا ہے، اور استعارہ میں مجازی معنی کا لحاظ ہوتا ہے۔ جیسے علی شیر جیسا بہادر ہے، دیکھیں علی کو اپنے معنی میں لیا گیا ہے، لیکن وصف بہادری میں شیر جیسا قرار دیا گیا ہے، اور استعارہ میں علی شیر ہے تو علی کو مجازی معنی شیر ہی میں لیا گیا ہے۔ پانچواں فرق وہ ارکان تشبیہ کے اعتبار سے ہے کہ تشبیہ میں مشبہ، مشبہ بھی دونوں موجود ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں مستعار لہو موجود نہیں ہوتے اور مستعار منہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے میرا شیر آیا، میرا شیر آیا تو یہ استعارہ ہے، اس میں بچہ، یہ مستعار لہو موجود نہیں ہے، مستعار منہ شیر موجود ہے۔ اور میرا شیر جیسا بہادر بیٹا آیا، تو بیٹا دیکھیے یہ مشبہ ہے اور یہ بھی موجود ہے، اور اس کا مشبہ بھی شیر بھی موجود ہے۔ جی بیٹا آگے تمرین اور مشق کے طور پر چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ خط کشیدہ کیے گئے الفاظ استعارہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں یا تشبیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں؟ اگر آپ کو تشبیہ استعارہ کی تعریف اور ان دونوں کی مثالیں اور ان دونوں کے درمیان فرق سمجھ آ گیا ہو تو آپ آسانی کے ساتھ ان میں فرق کر سکیں گے انشاءاللہ۔ نیک انسان کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند روشن ہوتا ہے، یہ استعمال کس کا ہے بیٹا؟ استعارہ نہیں، استعارہ غلط ہے، تشبیہ کا استعمال ہوا ہے۔ شمیم طوطے کی مانند رٹتا ہے، یہاں تشبیہ کا استعمال ہے یا استعارے کا؟ تو تشبیہ کا استعمال ہے، استعارہ نہیں ہے۔ علی چیتا سا پھرتیلا ہے، اس میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے یا استعارے کا؟ تو استعارہ نہیں ہے، یہ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، یہاں تشبیہ نہیں ہے بلکہ استعارے کا استعمال ہوا ہے۔ عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چٹ گئے، یہاں استعارہ استعمال ہوا ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ وہ تو بخار میں بجی کی طرح تپ رہا ہے،
یہاں استعارہ نہیں ہے بلکہ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے. یہ روٹی تو پتھر جیسی سخت ہے، یہ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، استعارہ نہیں ہے. پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاڑیوں کے چکے چھوڑا دیے، یہاں استعارے کا استعمال ہوا ہے، تشبیہ کا استعمال نہیں ہے. مجید کوے کی طرح سیاح ہے، یہاں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، استعارہ نہیں ہے. اس کی نظر عقاب کی طرح تیز ہے، یہاں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، استعارہ نہیں ہے. اس کا قد بانس کی طرح لمبا ہے، یہاں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، استعارہ نہیں ہے. میرا چاند سو رہا ہے، یہاں استعارے کا استعمال ہوا ہے، تشبیہ کا استعمال نہیں ہوا. آگے بیٹا یہ ایک عبارت یا چند جملے دیے جاتے ہیں، اس میں سے آپ نے مشبہ مشبہ بھی کو الگ کر کے اس کو پہچاننا ہے. کیا خوبصورت بچہ ہے، چہرہ چاند کی طرح گول اور چمکدار، گال گلاب کی طرح سرخ اور ہونٹ پنکڑی کی طرح پنکڑی کی مانند نازک. دیکھیے بیٹا یہ جو جملہ ہے اس میں مشبہ کیا ہے، مشبہ بھی کیا ہے، حرف تشبیہ کیا ہے. تو چہرہ مشبہ، چاند مشبہ بھی کی طرح حرف تشبیہ، گال مشبہ، گلاب مشبہ بھی کی طرح حرف تشبیہ، ہونٹ مشبہ، پنکڑی مشبہ بھی کی مانند یہ حرف تشبیہ ہے. جی بیٹا یہ تھا آج کا لیکچر علمی بیان کے دوسرے رکن کے حوالے سے، استعارہ، اس کی تعریف، اصطلاحی تعریف، اس کی مثالیں شعری اور نثری، اس کے ارکان مستعار لہو، مستعار منہو، وجہ جامع، اور استعارہ اور تشبیہ کے درمیان فرق، اور مثالوں کے ذریعے تمرین. امید ہے آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. جی بیٹا اس کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. والسلام.